کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس, یعنی کہ بیہائنڈ دا سین, جو کہ ریکارڈ کیے گئے ہیں 17 دسمبر 2023 کو. یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے احسن بھائی, جن کا تعلق لاہور سے ہے, اور یہ ایک یوٹیوبر ہیں. انفینٹی پوڈ کاسٹ کے نام سے ان کا ایک چینل ہے, جس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. بڑی علمی پوڈ کاسٹ ہے جو عنقریب ہمارے احسن بھائی کے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی. آئیے ہم آپ کو اس کی چند ہائی لائٹس دکھاتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. احسن بھائی, آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جی جزاک اللہ. پہلے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے, تو ہم اس کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور آپ پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو ہمارے جیسی چھوٹی پوڈ کاسٹ والوں کو بھی موقع دیتے ہیں. اکثر لوگ تو ملین سبسکرائبرز ہیں جن کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہوتے ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں. تو بڑا مشکل ہے یہاں پہ اسٹیٹس کو توڑ کے اور اس طرح کا کام کرنا. تو ہم آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ. اس کے بعد میں اپنے پہلے سوال سے آغاز کروں گا, اور وہ پوڈ کاسٹرز کے بارے میں ہی ہے کہ پوڈ کاسٹرز پورے پاکستان سے یہاں پہ, میں اسے کہتا ہوں, فیض لینے کے لیے آتے ہیں. ان کو سبسکرائبرز ملتے ہیں, ان کو ویوز ملتے ہیں جب آپ کی پوڈ کاسٹ کر کے جاتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں ہوا میں کر رہا ہوں, یہ فیکٹس ہیں کہ آپ کوئی بھی پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں. جب وہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے جاتے ہیں تو ان کی جو ویورشپ ہوتی ہے وہ, اور ان کے سبسکرائبرز بھی بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ان کی جو سب سے بہتر موسٹ ویوڈ جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اس میں ون آف دا نیم, بلکہ سب سے اوپر جو نام ہے وہ آپ کا ہی ہوتا ہے. میں آپ کو 5-6 ایسی گنوا سکتا ہوں, لیکن اس وقت نام لینے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے فیض لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے تو آپ کی باتوں کو کاٹ کے پیش کرتے ہیں اور تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد کئی چیزوں کو بیچ میں سے حذف کر دیتے ہیں, یا پھر جا کے کوئی بلاگ بناتے ہیں یا نیگیٹیولی پیش کرتے ہیں, کلاؤڈ بھی لے جاتے ہیں اور نیگیٹیولی بھی پیش کرتے ہیں. تو اور کئی لوگ تو پھر کئی مولوی حضرات کو یہاں پہ لے کے بھی آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں, آپ بہت بات کر سکتے ہیں, لیکن دوسروں کے پاس جا کے مجھے ڈسکس کرتے ہیں. یعنی انہوں نے خود مجھے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ دنیا میں اس وقت دین کے اوپر بات ہونے کا مطلب ہے کہ جی انجینئر صاحب جو ہے وہ اس وقت دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. انورٹڈ کامرس میں ان کے نزدیک تو ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے. ہمارے پاس آ کے لوگ کریٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. منصور علی خان صاحب آئے ہیں, انہوں نے پالیٹکس کو ڈسکس کیا, بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے کوئی اور ریلیجیس پلیٹ فارم سے بندہ آتا ہے, وہ ریلیجن کو ڈسکس کرتا ہے. تو وہ ٹاپکس کو ڈسکس کریں بجائے شخصیات کو ڈسکس کریں. اب میں پھر کسی ایک خاص شخصیت کو اگر ٹارگٹ کروں گا تو پھر لوگوں کے دل دکھیں گے, کیونکہ لوگ یہاں سیاسی پیشواؤں کو مذہبی پیشوا مانے ہوئے اور ان کو وہ سمجھ لیں قرآن و سنت کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے دینی پیشوا کا درجہ ان لوگوں کو نہیں دینا. یہ دنیا دار لوگ ہیں, اپنی منفعت کی خاطر جب تک سسٹم کے اندر ہوتے ہیں اس کے بینیفٹس اٹھاتے ہیں, جب سسٹم سے نکالے جاتے ہیں اسی سسٹم کے بارے میں پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کو سسٹم میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو. ایک ہے خلافت راشدہ. خلافت راشدہ 30 سال تک ہے, باقی جو حکمران ہیں خلیفہ ہیں وہ تو ہوں گے. یہ دونوں چیزیں کہاں سے ٹکرائیں گی؟ ٹکراتی تو نہیں ہے, یہ ان کے زوم میں ٹکراتی ہے نا, یہ کہاں سے ٹکرا گی؟ اور دوسرا, اہل سنت میں کس کا یہ انکار ہے؟ پھر ہم ان سے یہ بات کریں گے. وہ حدیث کو چونکہ حجت مانتے ہیں نا, ان سے پوچھیں کہ اہل سنت میں کس کا یہ دعویٰ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جو خلیفہ ہے وہ بھی خلیفہ راشد ہے؟ کسی کا بھی دعویٰ نہیں. ایون جو لوگ بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب غلطیاں بخاری مسلم میں ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطیاں مانتے ہیں, ہم انہیں کوئی خلیفہ راشد تو نہیں مانتے. تو کرنٹ افیئر پہ بھی صرف میں ہی بولتا ہوں. اچھا, یہ جو علماء مشورے دے رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب اس کو چھوڑیں اس پہ کام کریں, وہ اس پہ جو کام ہے وہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک بندہ کام کر رہا ہو. یہ دھروب راٹھی کی ویڈیو آئی اسلام کے اوپر,
ریبٹل کس نے دی؟ کسی نے کیا ہے. تو یار جس کام کی طرف مجھے یہ کہتے ہیں خود بھی کوئی کام کیا ہے انہوں نے؟ صرف بس ایک رونا پیٹنا کر لیتے ہیں کیمرے میں, انجینئر صاحب آپ یہ کریں. یار انجینئر صاحب نہیں کر رہے, آپ کریں. وہ اخلاقی ٹاپکس کے اوپر اس لیے آگے بات کرتے ہیں نا, ویوز زیادہ آتے ہیں. ہاں وہ اس لیے کرتے ہیں, میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میں اختلافی موضوعات کو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا ہی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جن کے یعنی آپ سمجھ لیں ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں, اور انہوں نے ایک پورا فرقہ اور کلٹ بنا کے اس امت کی جمعیت کو توڑا ہے, جو بڑے مجرمین ہیں, ان کے بارے میں ہم بالکل نرم گوشہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں صحیح بات اگر کوئی کریں گے وہ ہم لیں گے, وہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے گا ہم اس کی بھی تصدیق کریں گے. وہ تو یہ جب تک آپ نے 19 کو 49 نہیں نہ کرنا ان کی تسلی نہیں ہوتی تو آپ کرتے رہیں. باقی سیدہ عائشہ کو ہم عام خاتون تو سمجھتے نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ جو ہے ایک معجزانہ معاملہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 راتوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو خواب میں تصویر دکھائی تھی سیدہ عائشہ کی کہ یہ آپ کے ہونے والی بیوی ہے. تو سیدہ عائشہ کوئی عام خاتون نہیں ہے, نہ ہم اس 9 سال کی عمر کی لیگیسی کو یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے امت میں ٹرانسفر کرنا ہے. وہ ایک یونیک پرسنالٹی ہے, وہ واحد بیوی ہے نبی علیہ السلام کی جو کنواری تھی اور 47 سال بعد میں زندہ رہی, اور دین کی تعلیمات انہوں نے آگے ٹرانسفر کی. آج کا جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز والا سسٹم ہے اور اس وقت کا جو قبائلی سسٹم ہے, اس کو اگر ایک نظر سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. بالکل ایسے. آج اگر نبی علیہ السلام اس دور میں تشریف لے کے آتے نا تو کئی ایک معاملات ڈیفرنٹ ہوتے اس وقت سے. اس وقت ایک قبائلی سسٹم تھا, گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک دن کے اندر چینج نہیں لائی جا سکتی. پھر بھی جو کچھ کیا نبی علیہ السلام نے وہ ایک ریمارکیبل کام تھا اتنے کم پیریڈ کے اندر. آج تو انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کے بیسک ہیومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق اور یہ ساری چیزیں سیکھ گئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ پریزنٹ ورلڈ جو ہے یہ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے بہترین وقت یہی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح UNO بنی اور دنیا میں کنٹریز بن گئے اور امپائرز ختم ہوئی, دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے. ورنہ تو ہر وقت جنگ و جدال کے سلسلہ رہتا. وہ جو لائنیں وہ ڈرا کر کے چلے گئے وہ آپ, لیکن یہ کہ ہم ان کو اس طریقے سے بڑا مان لیں جس طرح ان کے ماننے والوں نے بڑا مانا ہوا ہے تو نہیں. میں سمجھتا ہوں جس نے امت کی جمعیت کو توڑ دیا وہ تو امت لیول کا مجرم ہے, اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی امت لیول کی ہونی چاہیے. جزاک اللہ علی بھائی, تھینک یو فار بینگ ود اس. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.